ریڈیو پہ جب بھی آیا ہوں نا جی، سینئرز کی بے عزتی یاد آئی ہے بس، جو ساری زندگی کہتے رہے کہ وہ اپنی اردو ٹھیک کر لیں اور وہ نہیں ہوئی۔ بڑا منیزہ پر چلی گئی ہیں، بڑی مزیدار ٹھاکر صاحب نا جی، نصرت ٹھاکر صاحب، اردو ٹھیک کرو، اردو ٹھیک کرو، اردو ٹھیک کرو۔ میں بڑی کوشش کر کے اخباریں پڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا جو بڑے بتاتے تھے، تو سارا کچھ کر کے اکا ہوا اردو کس طرح ٹھیک ہوگی۔ تو ایک دن میں نے ٹھاکر صاحب کو غصے میں کہہ دیا، میں کہ شعیب ہاشمی صاحب نو تو یہ گل نہیں کہندے تسی، وہ تو پنجابی چ اردو بولتے ہیں۔ بہرحال عظمیٰ آپا کو جب ٹیلی ویژن پہ نئے نئے آئے تو جس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا، اسی طرح پھر آسٹریلیا جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو مسکرا رہی ہوتی ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ سامنے بیٹھی ہیں پھر مسکرا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رکھے۔ میں عقل کوئی نہیں ہے مجھے، آپا مجھے معافی دے دیجیے گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں جب آپ کا ڈرامہ دیکھتا تھا نا تو بخدا میں نے کبھی بھی آپ کو اداکارہ نہیں سمجھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی سچا واقعہ ہے اور کسی روشن دان سے نا کوئی بندہ کیمرہ لے کے ان کو شوٹ کر رہا ہے۔ کبھی بھی باخدا مجھے یہ ڈرامے کا حصہ نہیں تھی لگتی۔ تو ان کے کردار سارے مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی چھپ کے نا کوئی بنا رہا ہے اور یہ کوئی اصلی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ جو وہ خیموں والوں کا ایک کردار، اوہ ہو جی جی جی، او ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اتنا ضرور عرض کروں گا، میرا نا جی اپنے ہی سوچتا رہتا ہوں عجیب عجیب چیزیں، چونکہ عقل کوئی نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگ نا جی برگد کا درخت ہیں، جو بوڑ کا درخت جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بوڑ کا درخت جو ہوتا ہے نا جی، اس کی ساری چیزیں ہی فائدے مند ہیں، اس کے پتے بھی، اس کی ٹہنیاں بھی، اس کی جڑیں بھی، اس کا دودھ بھی، وہ بوڑ کے درخت کا دودھ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے انسان کے لیے۔ تو آپ کی شخصیت، آپ کی اداکاری، آپ کا اخلاق، ہر چیز جو ہے نا جی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی رہی ہے۔ آپ نے لازماً اپنے ہر انگ سے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ تو برگد کے درخت اب غائب ہوتے جا رہے ہیں، بڑے کم نظر آتے ہیں۔ تو برگد کے درخت جو تھے نا جی، وہ سارے گاؤں والوں کو وہ سکون دیتے تھے، فائدہ دیتے تھے، تو وہ بڑے کم نظر آتے ہیں۔ میں نا جی یہ کریٹیوٹی جو ہے، تخلیق کا کام، میں اسے ایسے ہی اپنے گرینڈ فادر بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب کے ایک شعر کے حوالے سے سوچتا ہوں۔ ان کا ایک شعر ہے، اٹھن بیٹھن نالے رکھے، نالے جاگن سون، تن دے حجرے وچ فقیرہ روے پراؤنا کون۔ تو میرے ذہن میں آتا ہے، پھر دوسری طرف آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے جو اللہ کا کام نہیں ہے، سب اس کا کام ہے۔ تو فن بھی جو ہے نا جی کسی قسم کا کوئی بھی، وہ اداکاری ہے، تصویر مصوری ہے، کچھ بھی ہے، وہ اصل میں رب بھی بنا رہا ہے۔ اس حجرے کے اندر بیٹھ کے نا جی روے پرونا کون، وہ اندر رب بیٹھ کے ہی فن کو تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ صفائی پسند بہت ہے۔ میں اتنا ضرور عرض کروں گا، میرا نا جی اپنے ہی سوچتا رہتا ہوں عجیب عجیب چیزیں، چونکہ عقل کوئی نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگ نا جی برگد کا درخت ہیں، جو بوڑ کا درخت جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بوڑ کا درخت جو ہوتا ہے نا جی، اس کی ساری چیزیں ہی فائدہ مند ہیں، اس کے پتے بھی، اس کی ٹہنیاں بھی، اس کی جڑیں بھی، اس کا دودھ بھی، وہ بوڑ کے درخت کا دودھ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے انسان کے لیے۔ تو آپ کی شخصیت، آپ کی اداکاری، آپ کا اخلاق، ہر چیز جو ہے نا جی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی رہی ہے۔ آپ نے لازماً اپنے ہر انگ سے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ تو برگد کے درخت اب غائب ہوتے جا رہے ہیں، بڑے کم نظر آتے ہیں۔
تو برگد کے درخت جو تھے نا جی وہ سارے گاؤں والوں کو وہ سکون دیتے تھے، فائدہ دیتے تھے، تو وہ اب بڑے کم نظر آتے ہیں۔ میں نا جی یہ کریٹیوٹی جو ہے، تخلیق کا کام، میں اسے ایسے ہی اپنے گرینڈ فادر بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب کے ایک شعر کے حوالے سے سوچتا ہوں۔ ان کا ایک شعر ہے: اٹھن بیٹھن نالے رکھے، نالے جاگن سون، تن دے حجرے وچ فقیرہ روے پراؤنا کون۔ تو میرے ذہن میں آتا ہے، پھر دوسری طرف آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے جو اللہ کا کام نہیں ہے، سب اس کا کام ہے۔ تو فن بھی جو ہے نا جی کسی قسم کا کوئی بھی، وہ اداکاری ہے، تصویر مصوری ہے، کچھ بھی ہے، وہ اصل میں رب بھی بنا رہا ہے۔ اس حجرے کے اندر بیٹھ کے نا جی روے پرونا کون، وہ اندر رب بیٹھ کے ہی فن کو تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ صفائی پسند بہت ہے۔ جس حجرے کے اندر سے گند صاف ہوتا ہے نا جی، حسد کا، لالچ کا، خواہش کا اور تکبر کا، سب سے بڑا جو گند ہے، وہ جس کے حجرے کے اندر نہیں ہوتا، رب وہاں بیٹھا رہتا ہے اور وہ تخلیق اپنی جاری کرتا ہے، رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کے اوپر بڑا مہربان ہے، آپ کے اندر رب ہے، آپ نے ماشاءاللہ ساری زندگی کمال کیا ہے، کمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ آپ لوگوں کے اندر نظر آئی ہے ہمیشہ۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح رکھے، ضرور آ جایا کریں ادھر، ضرور آ جایا کریں۔ وہ برگد کے درخت کو نا جی وہ کیا کہتے ہیں، بوڑ دے تھلے بوڑ ہی لگتا ہے۔ بوڑ کا درخت جو ہے نا جی وہ اسی کی اپنی وہ ایک اس کی اندر ہوتی ہیں جڑیں، ایک باہر جسے کہتے ہیں بوڑ دی داڑھی، وہ ایک لٹکی ہوتی ہیں، وہ آہستہ 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 زمین کو ٹچ کرتی ہیں تو دوسرا بوڑ اگتا ہے۔ تو اس میں جو آپ کے بعد آنے والی جڑیں ہیں جو باہر نظر آ رہی ہیں، وہ جو زمین کو لگ جاتی ہے وہ پھر بوڑ وہ بھی بن جاتا ہے۔ تو عاجزی میں ہی سارا آپ نے کمال پیاری زندگی گزاری ہوئی ہے۔ میں تو سڈنی نا جی گیا، کبھی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا، ان کے ساتھ سڈنی گئے تو آپا دن نظر پڑی آپا پہ، تو ساری بولنی بند ہو گئی۔ اور میں جی اسی وقت چلتے ہوئے شعبے سے جمپ لگا کے نیچے جا کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ تو وہاں بھی اسی طرح انہوں نے محبتیں دی۔ ضرور یہاں آیا کریں، ضرور ٹیلی ویژن میں، ضرور پلیز ریڈیو پہ، ہمارے ریڈیو کی، ہمارے ٹیلی ویژن کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی آواز سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔